ڈائمنڈ سے ہم نے دعا میں ریاض احمد گوہر شاہی سے جو انہوں نے فرمایا جو انہوں نے فرمایا اگر کسی کی خوشی ہے تو میں تو 3 بار ان کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں، قادیانیت پہ لعنت بھیجتا ہوں، ختم نبوت کے منکر پہ لعنت، ختم نبوت کے منکر پہ لعنت، قادیانیت کے ہر گروپ پہ لعنت، قادیانیت کے حامیوں پہ لعنت، قادیانیت کے حامیوں پہ لعنت، قادیانیت کو جو اور کرے اس پر بھی لعنت، جو قادیانیت کو ظاہر آور سمجھے اس پر بھی لعنت، اور اب اللہ کے گھر میں گور شاہیوں کون ہیں جو اس کا بھی کہہ دو کہ گور شاہی سرکار فرماتے ہیں کہ شروعات میں تو میں نے اپنے آپ کو بہت چھپانے کی کوشش کی، اپنی حقیقت نہیں بتائیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم جاکروں کو خط بھی نہیں لکھیں، تم کو میں نے بلایا نہیں، تم خود ہی میرے پیچھے لگے۔ یہ سرکار کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ سرکار نے فرمایا بھری مجلس میں، اور فرمایا کہ جب دیکھا کہ کچھ چھپانے سے چھپ نہیں سکتا تب چاہا کہ ان تک بھی اپنی آواز پہنچائی جائے۔ یہ سرکار کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جوڑ جو ہے وہ عالموں کا ہے، اور جس طرح سے عالم کہتا ہے اس طرح سے ہماری عوام کرتی ہے، کیونکہ عالم ہر زمانے میں ہوتا ہے اور ولی جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ یہ سرکار کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، سرکار گوہر شاہی کے الفاظ ہیں۔ اور اس علاقے میں جو ولی آئے بھی، ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں یا ملک میں جو ولی آئے بھی تو وہ شریعت کے ولی تھے، نہ طریقت کے ولی تھے نہ حقیقت کے ولی تھے، اور اس وجہ سے ہمارے علاقے کے لوگ شریعت تک ہی محدود ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں جانتے۔ اور آگے سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ کچھ نہ جاننے کی وجہ سے، اس وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو گئے، یعنی کہ سرکار گوہر شاہی سے دور ہو گئے، بلکہ سرکار گوہر شاہی کے دشمن ہو گئے۔ یہ سرکار کا فرمان، یہ سرکار نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ سرکار گوہر شاہی نے بھری مجمع میں یہ بات بھی فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سے 3 طرح کے علم ملے، ایک عام لوگوں کے لیے، ایک خاص لوگوں کے لیے، اور ایک علم صرف میرے لیے۔ اور وہ جو علم صرف انہی کے لیے تھا، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھا، پتہ نہ ان کو کیا ہوا کہ وہ علم سرکار گوہر شاہی کو دے دیا۔ سرکار گوہر شاہی یہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہ انہیں کیا ہوا کہ وہ علم انہوں نے مجھے دے دیا۔ اور یہ بات سرکار گوہر شاہی نے بھری مجمع میں، لاکھوں کے بھیڑ میں، لاکھوں کے مجمع میں، ایک بڑے جلسے میں یہ بات فرمائی ہے۔ اب جب سرکار گوہر شاہی یہ بات فرما رہے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، سرکار کے تعلیماتوں پر ہی ایک نظر ڈالنی چاہیے، سمجھنی چاہیے ہمیں۔ یوں ہی منہ اٹھا کر فتنہ اور کفر، شرک نہیں بولنا چاہیے، بکواسیں اپنی زبان سے نہیں کرنی چاہیے۔ جب حضرت منصور الحلاج کے اوپر فتویٰ لگا تو علماؤں نے کہا کہ تن سے گردن جدا کرو، تو منصور الحلاج نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ منصور الحلاج نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، میں خود تھوڑی بول رہا ہوں، وہ جو اس علم، اس رب العزت نے جو علم مجھے دے دیا وہ علم مجھ سے سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میں خود تھوڑی بول رہا ہوں، وہ جو علم اس نے مجھے دے دیا وہ علم مجھ سے سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ تو منصور الحلاج نے فرمایا کہ اب مجھ میں اگر اتنا جرف نہیں تھا، اتنی ہمت نہیں تھا، تو اس نے مجھے یہ علم کیوں عطا کیا؟ منصور الحلاج نے فرمایا کہ اب مجھ میں اگر اتنا جرف نہیں تھا تو اس نے مجھے اس ایسی علم کیوں عطا کیا، کیوں دیا؟ تو علماء نے کہا کہ اب یہ اللہ پہ الزام لگاتا ہے، اب یہ واجب قتل ہی ہے، اسے قتل ہی کر ڈالو۔ علماء نے فتوے لگائے۔ تو سرکار گوہر شاہی نے بھرے مجمع میں یہ بات فرمائی، ہزاروں کے بھیڑ میں، ہزاروں مسلمانوں کے بیچ میں یہ بات فرمائی کہ اب ہمارا بھی حال کچھ وہی ہے، ہم سے بھی یہ راج سنبھالا نہیں جاتا۔ اور سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ جب یہ علم وہ سیدھا ہمارے پاس نہیں رہے، جب یہ علم سرکار نے بیان کرنا شروع کر دیا تو سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ ہم پر بھی واجب قتل کے فتوے لگنے شروع ہو گئے۔ سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ ظاہری علم کتابوں میں ہے، قرآن مجید میں ہے، حدیثوں میں ہے، اب ہمارے علماء نے پورا حدیث پڑھ لیا، قرآن مجید بھی پڑھ لیا،
وہ علماء کہتے ہیں کہ اب اس سے آگے اور کیا ہے، اس سے آگے اور کیا ہے؟ تو سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ بھائی اگر اس سے آگے اب اگر کچھ اور نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ اس سے آگے اب کچھ اور کیا ہے، تو بھائی کہنا یہ ہے، سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے کہ اگر اس سے آگے کچھ نہیں ہے تو غوث پاک نے بھی، قلندر پاک نے بھی، خواجہ غریب نواز نے بھی، تو انہوں نے بھی تو قرآن شریف پڑھا تھا۔ تو تم علماء کہتے ہو یہ بات کہ اس سے آگے کیا، تو پھر جب اس سے آگے کچھ نہیں ہے تو پھر اس سے آگے غوث پاک، قلندر پاک، خواجہ غریب نواز جنگلوں میں کیوں چلے گئے؟ انہوں نے بھی تو قرآن شریف پڑھا تھا، پھر اس سے آگے انہوں نے جنگلوں میں کیوں چلے گئے؟ سرکار فرماتے ہیں اس کا مطلب کہ جنگلوں میں کوئی اور علم تھا نا، جنگلوں میں کوئی اور علم بھی تھا نا۔ یہاں دنیا میں مولوی پڑھاتے ہیں اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ یہاں کاغذ پر لکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن وہاں دل پر لکھتے ہیں، دل پر علم نازل ہوتا ہے، عطا ہوتا ہے۔ یہ سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ اب وہ علم کیا ہے جو جنگلوں میں حاصل کیا، جنہوں نے جا کر یہ داتا خواجہ جنگلوں میں جا کر حاصل کیا، اب وہ علم کیا ہے؟ وہ علم بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں۔ اور سرکار نے دعا کیا بھرے مجمع میں کہ اللہ کرے ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ آگے فرمایا کہ ہم اپنا فرض ادا کر دیں گے، آگے ان کی قسمت، سمجھ میں آنا نہ آنا آگے ان کی قسمت، ہم اپنا فرض ادا کر دیں گے۔ فرماتے ہیں ہمارے سرکار کہ یہ جو علم ہے یہ اصلی علم ہے، اور یہ جو تمہارے پاس علم ہے یہ نقلی علم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا جسم نقل ہے، اصل تو اس جسم کے اندر روح ہے نا۔ ایک دن اس جسم کو مر جانا ہے لیکن روح کو نہیں مرنا ہے نا، وہ تو باقی رہے گا۔ تو اس طرح سے سرکار گوھر شاہی نے علم حقیقی پیش فرمائی، لوگوں میں، عوام میں جاگرکتا لائے سرکار گوھر شاہی۔ لیکن چند منافقین مولوی علماء اپنے ہٹ دھرمی پر ہی اڑے رہے ہیں، اپنے ظاہری علم، ظاہری کتابوں پر ہی قناعت کیے رہے ہیں، جبکہ یہ علم حقیقی معنوں میں نقل ہے۔ اصل جو ہے وہ روحانی علم ہے، اصل تمہارا روح ہے۔ اور اسی ظاہری علم پر قناعت کرنے کی وجہ سے، اسی کی بنیاد پر یہ سینکڑوں کی سنکھیا میں ایک مناظرے کا ڈھونگ رچا، ایک پروپیگنڈا کھیلا، ایک کھیل رچا، اور سرکار گوھر شاہی کے چاہنے والے کو ٹارگٹ کیا۔ ایسے شخص کو ٹارگٹ کیا جو سرکار گوھر شاہی کو مانتا تو ہے، چاہتا تو ہے، پر ابھی علم میں کمزور ہے، ایمان میں کمزور ہے، اور اس کے سامنے جھوٹی باتیں، جھوٹی بیانے پیش کیے کہ سرکار گوھر شاہی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جبکہ سرکار گوھر شاہی نے نبوت کا اعلان اپنی لفظوں سے نہیں کیا۔ یہ جھوٹی بنائی ہوئی ان کی باتیں اس کمزور ہستی کے آگے جو سرکار گوھر شاہی کو چاہتا ہے، مانتا ہے، پر کمزور ہے، اس کے جانب پیش کیے کہ گوھر شاہی نے نبوت کا اعلان کیا۔ اور دوسری فتوے ان لوگوں نے یہ جاری کیے کہ گوھر شاہی نے مہندی ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ یہ بات بھی سراسر جھوٹ ہے۔ گوھر شاہی نے کبھی بھی مہندی ہونے کا، امام مہندی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور تیسری بات جو ان لوگوں نے پیش کیا وہ یہ کہ سرکار گوھر شاہی نے قرآن مجید کے 40 پارے بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرکار گوھر شاہی نے قرآن مجید کے 40 پارے بتائے ہیں، اس کی حقیقت بھی میں آگے ویڈیو میں پیش کروں گا۔ سرکار گوھر شاہی کے زبانی مبارک سے آپ خود سنیں گے کہ سرکار نے، گوھر شاہی نے 40 پارے جو بتائے ہیں وہ کس حد تک اور کیسے ہے، کیا کارن ہے، اس کے پورے وجوہات سرکار نے بتائے ہیں، ایکسپلین اس کے سرکار گوھر شاہی نے دیے ہیں۔ آپ خود ہی سن لیں سرکار گوھر شاہی کی زبانی۔ گوھر شاہی جو تھا اس کا نام لے کے یہ مجمع بتا دو تاکہ میں پھر بعد میں کوئی اعلان کروں۔ یہ مجمع کی ضد ہے تو میں کہہ دیتا ہوں۔ ہاں جی، ضد نہیں ہے یہ مسئلہ ہے۔ ان لوگوں نے وجود خاکی پر ہی، اپنے اس وجود پر ہی جو مٹ جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اسی پر قناعت کر کے رہے۔ اس جسم کے اندر جو روح حقیقی ہے، جو جسے موت نہیں آنی ہے، اس کے اوپر ان کا توجہ ہی نہیں کیا، ان کا دھیان ہی نہیں کیا، نہیں اس کے علم کے اوپر ان لوگوں نے زور دیا۔ اور یہ لوگ اپنے ظاہری علم پر قناعت کر کے، کتابی علم پر قناعت کرنے کی وجہ سے، دیکھیے ایک کمزور کو جو ابھی اس مضبوطی میں نہیں ہے،
उस इल्म हकीकी से आसना नहीं है, उस मकाम मर्तबे तक पहुंचा नहीं है, उसके ऊपर जोर जमा रहे हैं ये लोग सैकड़ों के तादाद होकर, और जबरन सरकार गौहर शाही के ऊपर लानत भेजने के लिए कह रहे हैं माजल्ला। तो सुन ले बात सिर्फ इतनी बात है कि चूंकि गौहर शाही भी बात चल रही थी ना कि आप उसके उसने ये कुफर बात कही है, आप कहें मैं उस पर लानत भेजता हूँ और मैं उसे बरियत की तरह करता हूँ और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। गौहर शाही ने, जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, गौहर शाही ने तौहीद का इनकार किया है, कुरान का किया है, अगर खत्म नबूवत का किया है, अगर शायरिल्लाह का इनकार किया है तो गौहर शाही पे लेकिन यहाँ पे गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ पर गौहर शाही के ऊपर डायरेक्ट वो बंदा लानत नहीं भेज रहा माजल्ला। वो बंदा इस तरह से कह रहा है कि अगर गौहर शाही ने ख़त्म नबूवत का इनकार किया है, अगर तौहीद का इनकार किए हैं, अगर कुरान का इनकार किए हैं, तो मैं उस पे लानत भेजता हूँ, उन पे लानत भेजता हूँ। इस तरह से वो बंदा बोल रहा है। और यहाँ पे दर हकीकत लानत गौहर पे कभी आ ही नहीं सकता, और लानत ये बंदा क्या कोई दे ही नहीं सकता। अल्लाह अपने दोस्तों के ऊपर लानत होने ही नहीं देगा। देखिए उस बंदे की जुबान से भी थोड़ा नोटिस कीजिए, पकड़िए कि अल्लाह सरकार गौहर शाही के ऊपर लानत नहीं पढ़ने दे रहा है। वो बंदे की जुबान से अल्लाह किस सफाई से ये अल्फाज बुलवा रहा है कि ले तू भी खुश हो जा और तेरा बात भी रह जाए और गौहर शाही पे लानत भी ना पड़े। गौहर शाही अगर तौहीद का इनकार किए हैं, अगर कुरान का इनकार किए हैं, ख़त्म नबूवत का इनकार किए हैं, तो उस पर लानत भेजता हूँ। इस तरह से बंदा बोल रहा है। और हकीकत तो ये है कि गौहर शाही ने ना ख़त्म नबूवत का इनकार किया है, ना कुरान का इनकार किया है, ना तौहीद का इनकार किया है। हकीकत बात यही है। तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने अपने दोस्त, अपने वली सरकार गौहर शाही को ऐसे झूठे लोगों से बचाया और मैं उसे बरियत की तरह करता हूँ और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। गौहर शाही ने, जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, गौहर शाही ने तौहीद का इनकार किया है, कुरान का किया है, अगर खत्म नबूवत का किया है, अगर शायरिल्लाह का इनकार किया है तो गौहर शाही पे यहाँ पर इन लोगों की एक और गलतफहमी, ना समझने की भूल। गौहर शाही ने क्या समझाया और ये लोग क्या समझे। हकीकत क्या है आप खुद गौहर शाही के जुबान से सुने। आगे वीडियो सरकार गौहर शाही की एक क्लिप मैं पेश कर रहा हूँ 40 पारों के हवाले से, उसे सुन लें और समझ लें। नाजरीन, सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब असरार क़ादरी के सफ़ा नंबर 160 पर तहरीर है कि मुख्तलिफ दर्जात की 40 चाबियाँ हैं और 40 ही कुरान मजीद के पारे हैं, 30 हरूफ हैं, हर एक से 30 इल्म, 30 हिकमात और 30 ख़जाने हासिल होते हैं। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस राज से पर्दा उठाया, मगर इस तरह तशरीह नहीं बयान फरमाई जिस तरह मुर्शिद पाक ने अपने बयान में वाज़ेह फरमाया। इल्म हासिल किए, एक आम लोगों के लिए, एक खास के लिए, एक सिर्फ मेरे। हमें एक शी आदम मिला, वो कहने लगा कि 40 पारे हैं। हमने कहा हमने तो 30 सुने हैं, 30 ही पढ़े हैं। वो कहने लगा हैं 10 और हैं। हमने कहा बताओ, 1 लाख 2 लाख ले दो, हमको ला के दो। कहने लगा वो कीमत से नहीं मिलते, वो मेहनत से नहीं मिलते, वो किस्मत से मिलते हैं। और जिनको वो मिल जाते हैं वो दाता साहब और ख्वाजा साहब बन जाते हैं। हमने कहा ये आलम साहब खाम बोल जा रहे हैं कि 10 पारे तो है ही नहीं है। आखिर एक दिन हुआ कि अल्लाह ने तौफीक दी, हम जंगलों पे चले गए। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह की दरबार पे आए। यहाँ इन्होंने अल्लाह ने सिखाया, वो दिल का अल्लाह ने सिखाया, दिल से अल्लाह ने करना शुरू कर दिया। जब दिल से अल्लाह ने शुरू कर दिया तो बातनी मखलूकात सामने आ गई और वो 10 पारे भी सामने आ गए। पारे हैं, अब उसकी तशरीह भी जरूरी है। वो 10 पारे क्या है?
یہ جو قرآن آیا یہ کوئی پاروں کی شکل میں نہیں آیا، کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، اسی طرح 23 سال میں جو نا یہ پورا ہوا۔ اس کے حضرت عثمان غنی نے ہر روز ایک پڑھنے کے لیے ایک حصہ کیا، اس پورے کے 30 حصے بنا دیے۔ آپ دیکھیں گے کسی جگہ ایک پارا ختم نہیں ہو رہا تو اس کو پارا بنا دیا گیا، مضمون ختم نہیں ہوا تو پارا بنا دیا گیا، اس کے 30 حصے بنا دیے گئے۔ اب وہ 10 حصے کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو قلب کی نبوت ملی تھی، اس میں آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو روح کی ولایت اور ملی، آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو سری کی نبوت ملی، آدھی ان کے ولیوں کے لیے، وہ جو علم تھا آدھا ان کے لیے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خفی کے 4 ملے، چاروں کے ملے، آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے۔ پھر حضور پاک کو 5 کے سارا علم حاصل ہو گیا، آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے۔ اور وہ 10 حصے تو وہ ہو گئے نا جو باطن میں تھے، وہ سینہ پہ سینہ چلتے ہیں نا۔ یہ 30 پارے عام لوگوں کے لیے، اس کے لیے سفید کاغذ لانا پڑتا ہے، اور وہ 10 پارے خاص لوگوں کے لیے، ان کے لیے سفید دل لگانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ مولویوں کی جھوٹ دیکھیے، گوہر شاہی نے اپنی زبان سے کبھی نہیں یہ فرمایا کہ چاند میں ان کی تصویر آئی ہے۔ آپ آگے ویڈیو سرکار گوہر شاہی کی زبان سے خود سنیں گے۔ ان جھوٹے مولویوں کو اتنا بھی شرم نہیں، خود کو شریعت کا پاسدار بتاتے ہیں اور عالم و مولوی بنے ہوئے ہیں، اور جھوٹ پہ جھوٹ بوئے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ گاڑے جا رہے ہیں۔ کبھی گوہر شاہی نے یہ بات بھی نہ کہا کہ نماز اور حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، کبھی یہ بات نہیں کہا۔ اور دیکھیے ان مولویوں کی جھوٹ۔ اور کبھی گوہر شاہی نے یہ بھی نہیں کہا کہ قرآن اور حدیث کی کوئی اہمیت نہیں۔ کتنی بڑی جھوٹ یہ لوگ بول رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ایسے ایسے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اور ایسے ایسے جھوٹ لوگ کے شاگرد، ان لوگوں کی سننے والے بھی جھوٹ کی گھوٹی پی کر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کسی کو پھنسانے کے لیے۔ ہم نے یہ بھی کہا اگر کوئی بھی اعتراض ہے ہمارے عقیدے پہ تو ہم کو بتاؤ نا، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نا۔ ہم تو اہل سنت ہیں، جو ہمارے باپ دادا تھے وہی ہیں، درباروں کو اب دیکھیے جب 11ویں شریف کی آپ کی کانفرنس ہو، مگر اب جو یہ انہوں نے یہ ایک نئی چیز لے کر آئے کہ جی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں آ چکا ہوں۔ اچھا فرض کیا اور امام مہدی ہو بھی گیا حق کر کے، تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو مسلمان ہیں ان کو ہی جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے او میاں اسلام کو اسلام کی جنگ ہو گئی ہے اب، اور اب ذرا میدان میں آ جاؤ۔ تو اس میں حضرت آپ جیسی شخصیت اگر پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کہے کہ بہت اخبار ہو چکے ہیں، اچھا اس میں یہ آپ نے تردید کی ہے کہ بھائی میں نے کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جو اس طرح کا نا، دیکھیے اگر ایک آدھ آپ کا پریس کانفرنس میں یا بیان کے حوالے سے آپ کا یہ بیان آ جائے کہ بھائی میں نے کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جو اس طرح کا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ غلط حرکت کر رہے ہیں۔ نہیں، اس میں یہ ضرور ہے حکمت، یہ تو اس سے یہ ہو کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں نا ان کی مطلب یہ ہے کہ اس بیان سے ان کی کٹ ہو جائے گی۔ پوری بات تو سنیں، یہ جو میں نے کہہ دیا اخباروں میں آیا بھی ہے، پچھلے دنوں میں بھی ہے، کوئی ہم نے امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ لوگ مانتے ہیں، ان سے پوچھو کہ مانتے ہیں، یہ جواب دے سکتے ہیں، یہ امام مہدی کیوں مانتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں کہا اپنے آپ کو، ہم نے سے نشانیاں بتائی ہیں۔ اگر ان کو ان میں نشانیاں واقعی نظر آئی ہیں تو پھر ان سے پوچھو یہ کیوں مانتے ہیں؟ کیوں جی؟ بے شک اگر انہوں نے مانا ہے، آج سے پہلے انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ شروع میں آیا کیوں نہیں مانا؟ پھر کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے نشانیاں آئی ہیں، جو نشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں اس کے اوپر انہوں نے مانا ہے۔ وہ نشانی کو میں نے نہیں بنائی ہے، وہ من جانب اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان نشانیوں کی تصدیق کرو، اگر وہ نشانیاں ہیں پھر تو میں ضرور سوچنا پڑے گا۔ اگر چاند پہ تصویر ہے، حجر اسود پہ تصویر ہے واقعی، اس کی تحقیق کرو، پھر تو میں ذرا سوچنا پڑے گا۔
क्यों जी? इन्होंने ये निशानियां दे के ये अल्फाज कहे हैं, लेकिन मैं ना अब कहता हूँ ना आइंदा कहूँगा। अगर मैं वाकई हुआ तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर वाकई हुआ तो मुझे कहने की जरूरत है, अगर ना हुआ तो 1000 दफा कहूँ, बेकार है। अब ये तुम्हारे पर मुनसर करता है कि जो अल्लाह ने तुमको निशानियां दिखलाई हैं, इनको जुटलाओ नहीं, इनकी तहकीक करो। बिल्कुल सही सही, तहकीक की तो गुंजाइश है, गुंजाइश तहकीक करो। अगर वाकई मजानब अल्लाह है तो तुम्हें अपनी जुबान खामोश करना चाहिए, फिर तहकीक करोगे। इन्होंने साइंस के जरिए बनवाई है मजानब अल्लाह है। अगर मजानब अल्लाह है ना, फिर अगर तुमने मुखालफत करी तुम्हारा ईमान कट जाए। इस वक्त वो क्या है, अब मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि तुम निशानी को देखो। अगर रसूल तुम्हारे घर में ही है, तस्वीरें भी यहाँ मौजूद हैं, चांद भी हर महीने निकलता है, उसको भी देखो। अगर ये निशानी है देखो क्यों है, क्यों जी? बहुत बड़ी बात। निशानी की तहकीक करो। नासा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च आंखें भी कंप्यूटर होता है ना, हर आदमी आंखों से देखो, चांद भी होता है, उसकी तस्वीरें मत देखो। अगर रसूल की तस्वीरें हैं तुम्हारे शहर में, तुम्हारे घर में भी होंगी, उसमें देखो। अगर वो मिलती है तो उसकी सोचो तुम। बहरहाल मैं अपनी जुबान से कुछ भी नहीं कह सकता, ये तुम लोगों के ऊपर मुनसर होगी, जो भी तुम सोचो और जो भी फैसला करो।